اقصیٰ اسلام کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک مقدس مقامات ہے، جس کی طرف سفر کرنے سے بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنا پورا تاریخی تعمیر وغیرہ رکھتا ہے، جس کا لین دین مختلف قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے ساتھ ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی طرح حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے ان کے پیچھے تقریباً 150 سال تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں، بلکہ یہ دین ابراہیم کی ہی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے تعلیمات کو زندہ کرنے اور تورات اور انجیل میں اصل پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا ہی بڑا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو امامت کروانا غیر معمولی واقعہ تھا، اور اس کے علاوہ یہ تینوں مذاہب اسلام، یروشلم، عیسائی اور یہودیت، ان سب میں مسجد اقصیٰ ایک بہت بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے، کیونکہ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا، اس سرزمین کو مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورۃ الاسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھتی ہے۔ اس آیت جس سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، لہٰذا ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کروائی گئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ دوسرے نمبر پہ کون سی تعمیر کروائی گئی؟ تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ کچھ علماء اور مفسرین کے مطابق کہ مسجد اقصیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے خود سب سے پہلے تعمیر کی تھی، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ روایتوں کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خود حضرت آدم علیہ السلام کی طرف حکم دے کر بھیجا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائے۔ اسی طرح ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور اپنی جماعت قائم کر لی، اور جب ان کی ریاست قائم ہوئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دوبارہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی، اور ان کے فرزند اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ تاریخ کو دیکھا جائے تو بیت المقدس کو کئی بار اور بار بہت دفعہ تعمیر کروایا گیا ہے، اور اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر ہوئی، جس کی حقیقت اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت عزیز نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی بادشاہ نوازی تھی، جو کہ پورے مشرق سے لے کے مغرب تک تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چرند پرند، ہوا اور جنات پر بھی قابو دیا تھا۔ تمام جنات پر بھی آپ کی بادشاہت تھی، اور جنات کو بھی آپ کے تابع کیا گیا تھا، جو کہ جنات بھی تب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع دار تھے، اور ان کی ہر بات مانتے تھے اور ان سے بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں بھی ان جنات کو لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی اور تقریباً شروع ہو گئی، اور تقریباً 40 سال بعد جا کر ختم ہوئی۔
تعمیری مقامات پر آپ نے کانچ کا ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جدھر رہ کر آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے اور اپنی عصا کی مدد سے وہاں پر کھڑے رہتے اور عبادت کرتے۔ آپ کئی دن، کئی ہفتے، کئی ماہ وہاں پر کھڑے رہتے اور جنات کی تیاری دیکھتے رہتے اور ان سے مسجد اقصی کو تعمیر کرواتے رہتے۔ جب آپ کو علم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی وفات نزدیک آ رہی ہے، یعنی کہ ان کی وفات ہونے والی ہے، لہذا اسی حجرے میں جب آپ عبادت کرنے میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کے جسم وغیرہ ایسے ہی کھڑی رہی اور جنات بھی یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی بھی انہیں دیکھ رہے ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آتی یا پھر ان کی جسم کبھی جلتا یا پھر سڑتا نہیں ہے، کبھی سڑتا بلتا نہیں ہے، نہ ہی کوئی مخلوق انہیں کھا سکتی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی نبی اور پیغمبر اس روح زمین میں بھیجے گئے، آج بھی ان کے جسم و صادر ویسے ہی مٹی میں موجود ہے اور غیبی طور پر ان کو رزق بھی ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اسی جگہ پر عصا کے بل بہت سالوں تک کھڑے رہے، یہاں تک کہ جب جا کر ان کی عصا کو دیمک لگنا شروع ہوئی تو ان کا عصا کمزور ہونا شروع ہوا اور وہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکنے لگے۔ تو تب جا کے جنات کو احساس ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔